السلام علیکم ایوری ون، ویلکم بیک۔ اسٹارٹ کرتے ہیں نیکسٹ پارٹ۔ ٹھیک ہے بیٹے، جیسے تمہاری مرضی، انہوں نے ہلکی آواز میں کہا۔ ان کے کندھے جھکے ہوئے اور آواز پست تھی۔ پھر وہ گھٹنے پہ ہاتھ رکھے اٹھ کھڑی ہوئیں۔ میں ساتھ لے جانے کے لیے لنچ پیک کرواتی ہوں، ماموں سے بات ہو گئی تھی، انہوں نے تمہارے لیے اوپر والا کمرہ صاف کروا دیا ہے۔ انہوں نے اپنا گرم ہاتھ اس کے ہاتھ سے نکال لیا تھا۔ اس کا دل کٹ کے رہ گیا۔ ان کا ہاتھ کیوں گرم تھا؟ کیا ان کو بخار تھا؟ کیا اسے پوچھنا چاہیے؟ کیا اسے مڑ کے دیکھنا چاہیے؟ کیا وہ نمک کا مجسمہ بننے کا خطرہ مول لے سکتی تھی؟ شاید نہیں۔ اس نے گرم ہاتھوں کو صحن سے جھٹک دیا۔ اس وقت اسے خود کو سب سے اوپر رکھنا تھا۔ وہ واپس بیگ کی طرف آئی اور اپنی چیزیں اندر ڈالنے لگی۔ اس وقت اپنے لیے اسے دل سخت کرنا تھا۔ وہ ایک چھوٹے باغیچے والا سرمئی گھر تھا جس کا دروازہ سیاہ تھا۔ اس کے آگے 3 زینے بنے تھے۔ ماہر فرید اس وقت اس سیاہ دروازے کے سامنے کھڑا۔ اس نے وہی لباس پہن رکھا تھا جو قطر جاتے اور واپس آتے وقت پہنا تھا۔ صاف معلوم ہوتا تھا کہ وہ ایئرپورٹ سے سیدھا یہیں آیا ہے۔ بدقت اس نے دروازے پہ لگی گھنٹی بجائی، پھر ہاتھ نیچے گرایا۔ حلق میں آنسوؤں کا گولا سا ابھرا جسے اس نے نیچے دھکیل دیا۔ پھر مڑ کے چھوٹے سے لان کو دیکھنے لگا۔ اس کا خیال نہیں رکھا جاتا تھا۔ پودے اجڑے پڑے تھے، باڑ ٹوٹی ہوئی تھی۔ مالی حالات بری تھے یا مالک مکان کو گھر کا خیال نہیں تھا؟ دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ وہ آہستہ سے پلٹا۔ اسے اپنے رابیل کے جوتے نظر آئے۔ پھر اس نے نگاہ اٹھائی۔ وہ گھنگریالے بالوں والی عورت اس کے سامنے کھڑی تھی، اس کی ماں۔ رابیل کے چہرے پہ شوق ابھرا، پھر لب مسکراہٹ میں ڈھلے، بے یقینی، خوشی۔ ماہر؟ وہ کمزور ہو گئی تھی، آنکھوں تلے ہلکے اور جیسے گڑے بھی، میک اپ سے بے ریا چہرہ، بندے بال، ملگجا لباس۔ وہ چند لمحے اسے دیکھتا رہا۔ اس کے باپ کے ساتھ جب وہ ہوتی تھی تو ساری سوسائٹی ان پر رشک کرتی۔ وہ 5 کیرٹ کی انگوٹھیاں پہنتی، ڈیزائنر ویئر اور خوبصورت جوتے۔ اسے جوتوں کا شوق اپنی ماں سے ملا تھا۔ اور ابھی عورت کون تھی؟ اس کی پرچھائی۔ میں حلال سے ملنے آیا ہوں۔ وہ بائیں طرف چہرہ موڑ کے دیکھنے لگا۔ ابھی اس کے زخم نہیں بھرے تھے، ابھی ماں کو دیکھنا بہت مشکل تھا، مگر رابیل کا جوش مان نہیں پڑا۔ انہوں نے مسکرا کے سر ہلایا۔ اندر آؤ۔ نہیں، میں ٹھیک ہوں۔ رابیل کے چہرے کی جوت مدھم ہوئی لیکن مسکراہٹ برقرار تھی۔ میں حلال کو بھیجتی ہوں۔ وہ اندر غائب ہوگی۔ تھوڑی دیر بعد وہ بھاگتی ہوئی چوکھٹ میں آئی۔ اس نے جینز پہ سویٹ ٹاپ پہن رکھی تھی اور لمبے بال شانوں پہ بکھرے تھے۔ بھوری آنکھوں میں حیرت سے زیادہ خوشی تھی۔ آپ؟ وہ دھیرے سے پنجوں کے پل بیٹھا اور مسافے کے لیے ہاتھ بڑھایا، لیکن وہ ہنس کے ایک دم اس کے گلے لگ گئی۔ اس کے لیے تیار نہیں تھا، آکورڈ۔ پھر اس نے آہستہ سے وہ حلال کی کمر پہ رکھے اور اسے ہولے سے تھپکا۔ اس کی زندگی ایک لمحے میں مکمل ہو گئی۔ وہ مسکرا کے اس سے الگ ہوئی۔ آپ ایک دن میں واپس آ گئے؟ میری مرضی۔ وہ بھی مسکرایا، پھر جیب میں ہاتھ ڈال کے کچھ نکالا۔ یہ میں تمہارے لیے لایا تھا۔ وہ چھوٹی سی ڈبیا تھی جس پہ ربن بندھا تھا۔ حلال نے اسے اس کے ہاتھ سے جھپٹا اور تیزی سے ربن کی گرہ کھولی۔ کاغذ کی پیکنگ نیچے گر گئی۔ اندر ایک شیشے کے جار والی سینٹڈ کینڈل تھی۔ بیربل نے کہا تھا کہ تمہیں سینٹڈ کینڈلز پسند ہیں۔ حلال نے ڈھکن کھول کے اسے سونگھا۔ اسٹرابیری، آئی لو اٹ۔ پھر رک کے پوچھنے لگی کہ آپ کو بھی سینٹڈ کینڈلز پسند ہیں؟ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ اسے صرف سگار کے فلیورز کی خوشبوؤں کی پہچان تھی۔ میں سوچ رہا تھا کل میں تمہیں اسکول سے پک کر لوں اور ہم لنچ کرنے چلیں۔ یہ آسان نہیں تھا، مشکل تھا، لیکن اسے کہیں سے ابتدا کرنی تھی۔ مگر میں اسکول نہیں جاتی۔ وہ چونکا۔ ابرو اکٹھے ہوئے۔ ابھی تک؟ میرے پاپا مجھے ہوم اسکولنگ کرواتے ہیں۔ وہ بغور سے دیکھنے لگا۔ بہت کچھ عجیب تھا اس بات میں، کچھ چونکا دینے والا۔ تمہارے پاس کوئی فون یا آئی پیڈ وغیرہ ہے جہاں میں تم سے بات کر سکوں؟ اس نے لہجے کو سرسری سا بنایا، البتہ چھٹی حس کوئی الارم دے رہی تھی۔ حلال نے سر دائیں بائیں ہلایا۔ میرے پاپا مجھے کوئی ڈیوائس استعمال نہیں کرنے دیتے۔ تمہیں فون استعمال کرنا نہیں آتا؟ وہ بے یقین تھا۔ لندن کے بچے تو بڑوں سے زیادہ ماہر ہوتے تھے۔ پھر حلال کا باپ یہ پابندیاں کیوں لگا رہا تھا؟ نہیں۔ حلال نے معصومیت سے نفی میں سر ہلایا۔ اگر تم کبھی کھو گئی تو کسی کا دل کیسے کرو گی؟ ماہر؟ آواز پہ وہ چونکا، پھر ایک دم سارے جسم کے اعصاب تن گئے۔ شمس اندر سے چلا آ رہا تھا۔ ماہر اٹھ کھڑا ہوا، دھیرے سے حلال کا سر تھپکا۔ تم اندر جاؤ، میں کل تمہیں گھر سے پک کر لوں گا۔ وہ اندر بھاگ گئے اور شمس باہر آیا۔ وہ ماہر کو دیکھ کے حیران بھی تھا اور خوش بھی۔ ماہر، اندر آؤ نا، بہت اچھا لگا تمہیں دیکھ کے۔ شمس نیچے اتر آیا۔ اب وہ دونوں زینوں کے سامنے کھڑے۔ ماہر نے ہاتھ بڑھا کے دروازہ بند کر دیا تاکہ اندر جاتی آوازوں کا راستہ رک جائے۔ ماہر، مجھے واقعی بہت اچھا لگا کہ… وہ کہنے لگا
لیکن ماہر فرید اس کے سامنے آیا اور اس کی بات کاٹی۔ اب میری بات غور سے سنو شمس، وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کے کہہ رہا تھا۔ واللہ تمہاری موت میرے ہاتھ لکھی ہے، واللہ کب کیسے مجھے نہیں معلوم، لیکن اگر تم نے دوبارہ میری ماں پہ ہاتھ اٹھایا تو تمہاری موت کا دن بہت قریب آ جائے گا، یاد رکھنا۔ شمس کے چہرے پہ شاک ابھرا، لمحے بھر کے لیے وہ کچھ کہنے کے قابل نہیں رہا۔ ماہر تمہیں وہ حق لایا، کسی نے غلط بتایا ہے۔ میں بیربل نہیں ہوں جسے تم شیشے میں اتار سکتے ہو، میں ماہر ہوں، اور اب میں تمہارے بہت قریب ہوں۔ انگلی اٹھا کے وہ اسے تنبیہ کر رہا تھا، اس لیے مت بھولنا کہ میں تمہارے اوپر نظر رکھے ہوئے ہوں۔ اس نے انگلی اٹھا کے تنبیہ کی۔ شمس جہاں تھا وہیں کھڑا رہ گیا۔ ماہر فرید لمبے لمبے ڈگ بھرتا اپنی کار کی طرف چلا گیا، اسے کہیں سے تو ابتدا کرنی تھی۔ عباد اور ماہی کے بیڈ روم کی بتی مدھم تھی، وہ بیڈ کراؤن سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی، اس کی آنکھیں رونے کے باعث گلابی ہو رہی تھی اور وہ ٹشو سے بار بار ناک رگڑ رہی تھی۔ عباد بیڈ کے کنارے سر جھکائے بیٹھا، اس کے ایک بازو پہ پلسٹر بندھا تھا۔ یہ سب اس منحوس ایئرپورٹ کی وجہ سے ہوا ہے، وہ روتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ میں وہاں اتنی دیر نہ رکتی، اتنا سٹریس نہ لیتی تو میرا بچہ نہ کھوتا، شاید اس سب میں میرا قصور ہے۔ وہ سر جھکائے شکست خوردہ سا لگ رہا تھا۔ میرا اس دن ایکسیڈنٹ نہ ہوتا اور میں تم سے رابطہ نہ کھوتا تو تم اتنا سٹریس نہ لیتی۔ ماہی نے گھٹنوں پہ سر رکھ دیا۔ ابھی انہوں نے کسی کو نہیں بتایا تھا، ماں اور مالا کو بھی نہیں۔ اب دیکھنا سب کہیں گے ماہی کو اس کی کنڈیشن میں کیا ضرورت تھی سفر کرنے کی، سب مجھے الزام دیں گے، کوئی نہیں مانے گا کہ ڈاکٹر نے مجھے اجازت دی تھی۔ دفتن وہ چونکی، کچھ یاد آیا، وہ سیدھی ہوئی آنسو صاف کیا۔ عباد اس آدمی کو کال کی تھی؟ میں نے اسے میسج چھوڑا تھا، اس نے جواب ہی نہیں دیا۔ ہاں میں نے کی تھی، اس نے کہا کہ وہ ایئر لائن سے ریفنڈ کروا لے گا۔ اس کو ایئر لائن کیسے ریفنڈ کر دے گی؟ اس کو تو میرا سیٹ نمبر یا پاسپورٹ نمبر بھی نہیں معلوم۔ اس نے کچھ بھی دے کے بغیر صرف پیمنٹ کی تھی اور کچھ نہیں کہا۔ اس نے کہا تھا یہی کہ جب تمہاری بیوی ٹریول کر رہی ہو تو تم اپنا فون آن رکھا کرو۔ بات سخت مزہ ہوا۔ وہ جو آنکھوں میں آنسو لیے بیٹھی تھی مسکرا دی۔ تم نے اسے بتایا نہیں کہ تمہارا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا؟ اس نے مجھے موقع ہی نہیں دیا، مجھے لاپرواہی کا ٹھکانہ دے کے فون بند کر دیا۔ شاید وہ پیسے نہیں لینا چاہتا، عجیب آدمی تھا، مہربان آدمی تھا۔ ماہی نے تصحیح کی، وہ 1 in 50 نہیں تھا، کیونکہ وہ ان سے تعلق نہیں رکھنا چاہتا تھا۔ اسے اس روز یقین ہو چلا تھا کہ وہ اس سے پھر کبھی نہیں ملے گی۔ قاسم فرید کی آفس ٹیبل پہ بہت سے کاغذ بکھرے تھے، کافی کے چند خالی کپ بھی رکھے تھے۔ وہ ٹائی ڈھیلے کیے، آستین اوپر چڑھائے، کام میں غرق دکھائی دیا۔ ہلکی سی دستک کے بعد مالک اندر آیا، داخل ہوا تو اسے تعجب سے دیکھا۔ تم کسی نئے آئیڈیا پہ کام کر رہے ہو؟ وہ سامنے کرسی کھینچ کے بیٹھا۔ ماہی نے سر اٹھا کے اسے دیکھا اور ہلکا سا مسکرایا۔ مالک اس مسکراہٹ کو پہچانتا تھا۔ تمہیں یاد ہے ہم نے یہ بزنس امپائر کیسے کھڑی کی تھی؟ تمہارے ابا اور میں نے قطر کی ریل اسٹیٹ بیرون ملک بیچنا شروع کی تھی۔ ہاں، اور اس وقت یہ ٹائمنگ نے ہماری مدد کی تھی۔ ہم نے ایک اپارٹمنٹ سے شروع کر کے ایک وقت میں پوری عمارتیں مہنگے داموں بیچی تھی، لیکن آج یہ اتنی بڑی انڈسٹری بن چکی ہے کہ ہمارا کام بہت سست ہو چکا ہے۔ کسی نے ڈائریکٹ انویسٹ کرنا شروع کر دیا ہے، کوئی خود بروکر بن چکا ہے، اس لیے میں اس کام کو بند کرنا چاہتا ہوں۔ مالک کے چہرے پہ بے یقینی ابھری۔ کیا کہہ رہے ہو؟ ہم کب تک لندن کے لوگوں کو قطر کی ریل اسٹیٹ بیچتے رہیں گے؟ کیوں نہ ہم اس کے الٹ کریں، یعنی ہم قطر کے لوگوں کو لندن کی ریل اسٹیٹ بیچیں۔ مالک کچھ چند لمحے شاپ سے باہر آنے میں لگے۔ لندن کی ریل اسٹیٹ بہت مہنگی ہے، ہم افورڈ نہیں کر سکتے۔ کر سکتے ہیں، میں بتاتا ہوں کیسے۔ اس نے ایک نقشہ اس کے سامنے رکھا، پھر قلم سے ایک جگہ اشارہ کیا۔ میں ویسٹ اینڈ میفیئر نائٹس برج اور بیلگریویا کی پرانی اور تھکی ہوئی پراپرٹیز کی بیڈنگ میں حصہ لے کر انہیں خریدوں گا۔ یہ 1800 سے 2000 پاؤنڈ فی مربع میٹر کے ساتھ مل جائیں گی۔ وہ اس کو سمجھا رہا تھا۔ میں ہر گھر پہ فی مربع میٹر 200 سے 300 پاؤنڈز کا خرچہ کر کے اس کو رینوویٹ کروں گا۔ مالک نے ذہن میں جمع تفریح کی۔ یعنی تمہیں پراپرٹی 2200 سے 2300 پاؤنڈ فی میٹر کرنے پڑیں گے اور یہ قریباً 3000 پاؤنڈ پہ فروخت ہو جائے گا۔ لیکن لوگ ہم سے کیوں خریدیں گے؟ کیونکہ لندن کی ہائی اینڈ پراپرٹیز اس وقت 3200 پاؤنڈ فی مربع میٹر پہ فروخت ہو رہی ہیں۔ ہم مارکیٹ سے 200 پاؤنڈ سستے میں فروخت کریں گے تاکہ ہماری کچی کلائنٹس بھی خوش ہو اور ہم بھی پیسہ بنائیں۔ مالک چند لمحے اس کی بات پہ غور کرتا رہا، لیکن وہ متاثر نظر نہیں آتا تھا۔ یہ پراپرٹیز بہت پرانی ہیں، تم ان میں ایسا کیا کرو گے جو یہ مہنگے داموں فروخت ہو جائیں؟ وہ دھیرے سے مسکرایا۔ اس روز مجھے ایئرپورٹ پہ ایک لڑکی ملی، اس نے مجھے ایک بات کہی تھی
ہر تبدیلی کے پیچھے ایک کہانی ہوتی ہے. میں ہر پرانے گھر کی کہانی نکالوں گا اور پھر اس گھر کو اس میں رہنے والی قدیم انگلش فیملی کی روایات اور اقدار کو سامنے رکھتے ہوئے رینوویٹ کیا جائے گا. مجھے صرف وہ کہانی بیچنی ہے جو اس گھر کے ساتھ جڑی ہوگی. ہم اس بارے میں مزید بات کریں گے. وہ قطرے غیر مطمئن نظر آتا تھا، پھر اس نے پہلو بدلا. ویسے تم کس لڑکی کے ساتھ آج کل ڈنرز پہ جاتے ہو؟ وہ چونکا اور ناسمجھی سے اس مالک کو دیکھا. لڑکی؟ اچھا اسے تو وہ بھول ہی گیا تھا. مجھے بیربل نے کسی سے ملوایا تھا. ہاں مجھے معلوم ہے اس کو شمس نے ہی اس سے ملوایا ہوگا. مالک نے لہجہ سرسری بنا لیا. میں صرف جاننا چاہتا ہوں کہ اگر تم اسے شادی کرنا چاہتے ہو تو. ایک منٹ. وہ چونکا. ساری ریل اسٹیٹ، سارے نقشے سے بھول گئے. شمس کہاں سے آ گیا درمیان میں؟ اس کی دکھتی رگ پہ ہاتھ پڑا تھا. اوہ، مالک نے حیرت سے اسے دیکھا. تمہیں بیربل نے نہیں بتایا کہ وہ لڑکی شمس کے فیملی فرینڈز میں سے ہے؟ اور وہ ایک دم اٹھا، سارا خون چہرے پہ سمٹ آیا تھا. اس نے موبائل اٹھایا اور ایک نمبر ملاتے ہوئے تیزی سے بالکنی کی طرف چلا گیا. شیشے کا دروازہ بند کر دیا. وہ فون کان سے لگائے غصے سے بات کر رہا تھا. وہ یقیناً بیربل کو کھری کھری سنا رہا تھا اور بیربل آگے سے اس بات سے انکاری ہوگا کیونکہ یہ سچ نہیں تھا، لیکن مالک نے کہہ دیا تھا تو ماہر نے مان لیا تھا. وہ اپنے باپ کے بھائی پہ سب سے زیادہ بھروسہ کرتا تھا. مالک خاموشی سے اسے دیکھتا رہا. اس کے چہرے پہ تکلیف تھی. اس کی مٹھی بھینچی ہوئی. یہ آخری بار. میں اسے دوبارہ دھوکہ نہیں دوں گا. اس نے ماہر کو دیکھتے ہوئے خود سے کیا وعدہ دہرایا. اگلے چند دن شمس پہ بہت بھاری گزرے تھے. وہ ماہر کا سامنا نہیں کر رہا تھا. جب وہ حلال کو لینے آتا تو وہ کہیں غائب ہو جاتا. سرکار سے رابطہ بھی نہیں ہو رہا تھا. آج جیسے ہی رابطہ ہوا، شمس فوراً سے فون لیے گھر سے باہر آ گیا. کیا فائدہ ہوا مجھے اس سب کا سرکار؟ ماہر میرے قریب بہت آ گیا ہے. شمس سڑک کنارے ایک سنگی بینچ پہ بیٹھا ناخوشی سے کہہ رہا تھا. یہی تو تم چاہتے تھے کہ وہ تم لوگوں سے تعلقات درست کر لے. اب کیا مسئلہ ہے شمس؟ سرکار نے اکتا کے پوچھا. مجھے کمپنی میں شراکت داری چاہیے، نہ کہ ماہر کے اپنے گھر میں مداخلت. میں اس کو ہینڈل نہیں کر سکوں گا. چھوٹے بھائی کو جیسے رام کیا ہی سے بھی کر لو. وہ تو باپ کی توجہ سے محروم بیوقوف لڑکا ہے. ماہر ایسا نہیں ہے. اس نے مجھے برسوں پہلے ملازمت سے نکالا تھا. وہ پھر سے میرے پیچھے پڑ گیا ہے. شمس کی حالت کسی ایسے نشئی کے جیسی ہو رہی تھی جسے اپنے نشے کی ڈوز نہ مل رہی ہو. بے چین، مضطرب. سرکار نے ہنکارا بھرا. مجھے کچھ اور بتاؤ اس ماہر کے بارے میں. کیا بتاؤں؟ شمس چڑ گیا. ماں، دادا، دادی، سب کا نام تو دے دیا. سارا شجرہ ہے تمہارے پاس. اپنے موکلات سے پتہ کروا لو. ان موکلوں کو اتنی عقل ہوتی تو یہ انسان نہ بن جاتے. سرکار نے چھوٹا سا کہکا لگایا. انسانوں والی بات بتاؤ شمس. ماہر فرید کی سب سے بڑی کمزوری کیا ہے؟ شمس ٹھہر گیا. اس کا دماغ تیزی سے کام کرنے لگا. اس کا غصہ. وہ بہت جلد بھڑک اٹھتا ہے. جب سے اس کی ماں نے اسے چھوڑا ہے یہ تب سے ہے. بہت خوب. اور اس کی سب سے بڑی طاقت کیا ہے؟ اس کا پیسہ، بلکہ نہیں اعتبار. اس نے تن سے ماہر کے الفاظ دہرائے. واللہ ماہر فرید پہ ہر کوئی اعتبار کرتا ہے. یہ ہوئی نا بات. سرکار کی آنکھیں چمکی. اور اگر سب ماہر فرید پہ اعتبار کرنا چھوڑ دیں؟ یہ کیسا ہو سکتا ہے؟ شمس ہکا بکا رہ گیا. ہم اس پہ یہیں سے حملہ کریں گے. کچھ عرصے کی بات ہے اور پھر ماہر فرید پہ کوئی اعتبار نہیں کرے گا. بس تم دیکھتے جاؤ. شمس ٹھہر کے سننے لگا. اس کی آنکھیں خوشگوار حیرت سے پھیلتی جا رہی تھیں. اسلام آباد کے اس کھنڈر جیسے ریسٹورانٹ میں اس وقت رینوویشن کا کام جاری تھا. ہر طرف مٹی اور سیمنٹ کے ڈھیر تھے. کہیں پینٹ والے لگے تھے، کہیں بجلی کا کام ہو رہا تھا. ریسٹورانٹ کے ہر حصے کو کھڑا ہوا تھا. ایسے میں ایک چھوٹے سے کمرے میں اس نے اپنی میز کرسی بچھائی ہوئی تھی اور اس وقت وہ ایک امریکی پوسٹل سروس کا پارسل کھول رہی تھی جو اسے ماہی نے بھیجا تھا. اندر ایک نوٹ بھی تھا. نہ جانے ماہی نے اسے میسج یا ای میل کرنے کی بجائے نوٹ کیوں بھیجا تھا. وہ تعجب سے اسے پڑھنے لگی. مالا، میں تمہارے لیے خوش ہوں کیونکہ تم نے اپنی زندگی خود بنانے کا فیصلہ کیا. میں یہ نہیں کہوں گی کہ تم غلط ہو. ماہی کا خط پڑھ کے اس نے پارسل میں موجود دوسری چیز نکالی. وہ ایک چھوٹا سا پیکٹ تھا جو ببل ریپ میں لپٹا تھا. لیکن غلط میں بھی نہیں ہوں. میں اپنی پڑھائی جاری رکھوں گی لیکن میں کیریئر نہیں بناؤں گی کیونکہ مجھے اس کا شوق نہیں. مالا کینچی سے ببل ریپ کو کاٹنے لگی. میں اپنا گھر بناؤں گی. ایک بچہ کھو دیا تو کیا ہوا؟ میں دوبارہ کوشش کروں گی. مجھے گھر اور بچوں کا شوق ہے اور میں وہی کروں گی جو میرا دل چاہتا ہے. ببل ریپ الگ ہوا تو اندر سے ایک پیکٹ نکلا. بیجوں کا پیکٹ. مالا نے اچھمبے سے اوپر اٹھا کے دیکھا.
ہم دونوں غلط نہیں ہیں. شادی کرنا اور نہ کرنا عورت کی اپنی چوائس ہونی چاہیے. تمہیں وہ کرنا ہے جو تمہارا دل چاہے، لیکن اس سب میں تمہیں ماں کو نہیں بھولنا چاہیے. وہ پیکٹ کو اوپر اٹھائے دیکھ رہی تھی. کھڑکی سے آتی سورج کی روشنی اس میں سے منعکس ہو رہی تھی. مالا مسکرا دی. جب تم وہاں سے آئی تھی تو انہیں 3-4 دن بخار رہا، لیکن انہوں نے تمہیں بتانے سے منع کیا. اب وہ ٹھیک ہے، لیکن تمہاری کمی کوئی بھی پوری نہیں کر سکتا. وہ اب باہر کھڑی تھی. اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹا گملہ تھا جس کی مٹی کو چمچ سے اوپر نیچے کر رہی تھی. تمہارے آنے کے 6 دن بعد ماں کی برتھ ڈے تھی. تم نے ان کو 1 ہفتے بعد وش کیا. جانتی ہو تم مصروف ہو، لیکن امید کرتی ہوں تم اس سب میں خود کو کھو نہیں دو گی، بلکہ ایک بہتر انسان بن کے نکلو گی. مٹی نرم ہو چکی تھی. وہ بیجوں کو مٹی میں چھڑکنے لگی. اس کے چہرے پہ مسکراہٹ تھی. میں تمہیں ایک تحفہ بھیج رہی ہوں. یہ بیج مجھے ایئرپورٹ پہ ملنے والے ایک مہربان انسان نے دیے تھے. یاد ہے میں نے تمہیں بتایا تھا نا، وہ امیر آدمی جس نے میرا ٹکٹ پے کیا تھا. مالا مسکراتے ہوئے بیجوں کے اوپر مٹی ڈال رہی تھی. وہ دھیرے دھیرے چھپتے جا رہے تھے. تمہارے جانے کے بعد ماں نے چند نئے پودے لگائے ہیں. میں جانتی ہوں ان پودوں میں تمہیں ڈھونڈیں گی. اس نے بوتل سے ذرا سا پانی مٹی پہ ڈالا اور اس کو ہلکا سا نم کیا. تم بھی ان بیجوں کو بو دینا اور ان میں اپنا آپ ڈھونڈنا. اس نے گملے کو اپنے آفس کی کھڑکی میں رکھ دیا. وہ ہر صبح اس میں سگنے والے کومپلوں کا انتظار کرے گی. پھر اس نے سوچا کہ ماں کو کال کرے. نہ جانے اس وقت ان کے ہاتھ گرم ہوں گے یا ٹھنڈے، لیکن اسی وقت کانٹریکٹر اسے باہر بلانے لگا. وہ فون گملے کے پاس چھوڑ کے باہر چلے گئی. دفعتاً اس کا فون تھر تھرانے لگا. ماں کالنگ، لیکن وہ دور جا چکی تھی. گملے کے اندر دفن بیج خاموشی سے فون کی تھر تھراہٹ سن رہے تھے. 5 سال بعد، موجودہ دن. کشمالہ نے آنکھیں کھولی. وہ اپنے کمرے میں بیٹھی تھی. جوکرز والا باکس اس کی گود میں تھا. اس کا چہرہ ابھی تک گیلا تھا، البتہ اس کی جلد بے داغ تھی اور بال لمبے تھے. 5 برس گزر چکے تھے. زندگی آگے بڑھ گئی اور بہت کچھ پیچھے رہ گیا. کچھ دیر بعد وہ باہر نکلی تو ماں لاؤنج میں اکیلی بیٹھی تھی. وہ ویل چیئر پہ بیٹھے بیٹھے وہ اونگنے لگی تھی. وہ چپ چاپ ان کے ساتھ جا کے بیٹھ گئی اور دھیرے سے ان کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے. وہ ٹھنڈے تھے. میری پیاری ماں. وہ گیلی آنکھوں سے انہیں دیکھنے لگی. میں اب کبھی آپ کو چھوڑ کے نہیں جاؤں گی. میں نے بہت سال ضائع کر دیے، اب نہیں. ان کو دیکھتے ہوئے بڑبڑا رہی تھی. وہ گردن ترچھی کیے سو رہی تھی. مالک کا لاہور والا اپارٹمنٹ ویسا ہی تھا جیسا وہ چھوڑ کے گیا تھا. اس میں داخل ہوا تو اندھیرے نے اس کا استقبال کیا. ماہر نے بتی نہیں جلائی. چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا وہ کھڑکی کے سامنے رکھی کرسی تک آیا. وہاں سے روشنی سے جگمگاتا سارا شہر نظر آتا تھا. اس نے جیب سے لائٹر نکالا اور کھڑکی کنارے رکھی ایک موم بتی کے دھاگے کو شعلہ دکھایا. اسٹرابیری، حلال کی پسندیدہ. پھر اس نے پیر چھوٹی میز پر رکھ لیا اور ٹیک لگائے باہر دیکھنے لگا. کھڑکی پہ شیشے کا عکس بھی دکھائی دے رہا تھا. ہلکی بڑی شیب والا مرد. کیا وہ وہی تھا جو 5 سال پہلے ہوتا تھا، یا وہ بدل گیا تھا؟ ہر تبدیلی کی ایک کہانی ہوتی ہے. تب ماہر فرید کا سب اعتبار کرتے تھے اور اب وہ تلخی سے مسکرایا. اب ماہر فرید کا کوئی اعتبار نہیں کرتا. کشمالہ مبین بھی نہیں. تبھی اس کا موبائل بجنے لگا. اسے کوفت ہوئی. وہ اس وقت بیربل کی بکواس نہیں سن سکتا تھا. اکتا کے موبائل نکالا تو تاثرات بدلے. 150 کالنگ. اس نے کال موصول کی. ماہی کا چہرہ اسکرین پہ ابھرا. یہ اس لڑکی سے کہیں میچور اور سمجھدار لڑکی کا چہرہ تھا جو اسے 5 برس پہلے دوحہ کے ایئرپورٹ پہ ملی. اور اس کے بعد بھی وہ ایک دفعہ اس سے ملا تھا. اسے ماہر اور اپنی دوسری ملاقات بھی یاد تھی. آپ نے میسج کیا تھا کہ آپ مالا سے ملنے پاکستان آئے ہیں. وہ تشویش سے اسے دیکھتے ہوئے بولی. ہاں، میں ملا تھا تمہاری بہن سے. اور اس نے الفاظ ڈھونڈنے چاہے، لیکن وہ ہمیشہ کی طرح تیزی سے بات کاٹ کے بولی. تبھی اس نے زیاد سے شادی سے انکار کیا ہے. میں کہوں اسے ایک دم کیا ہو گیا؟ ماہر فرید تیزی سے سیدھا ہوا. اس نے زیاد سے شادی سے انکار کر دیا؟ کس نمبر 7. ایک دن ہمارے مورچے پہ آئی گولی اڑتی ہوئی. جان لے گئی میری ایک سپاہی کی اس کی موت کے غم نے. میرے دل کو ڈبو دیا جیسے میں نے کھودا اس جگہ کو جہاں گرا تھا وہ، اور ڈھونڈا اس ٹکڑے کو جو نہ تھا میرے انگوٹھے سے بڑا. گرم دھات سے بنا گولی کا ایک خول میں نے پگھلایا اس کو اور بنایا ایک سانچہ. اس میں ڈالتا ابلتے خول کو اور ڈال دیا اس کو ایک انگوٹھی کی صورت میں. اور جب میری انگوٹھی ہو گئی ٹھنڈی اور ہموار، میں نے ایک الجیرین سپاہی سے لکھوایا لفظ اس پہ عربی میں، مکتوب.
یعنی یہ لکھا جا چکا تھا، کیونکہ تقدیر کی کتاب میں جس کے صفحے ہیں زمان اور سرورق ہے مکان، اس کتاب میں سب پہلے سے درج شدہ ہے۔ جس دن تم اپنا وجود کھو دو گے، وہ گھڑی، وہ جگہ، وہ وجہ، سب اس کتاب میں نشان زدہ ہے، اور تمہیں نہ خیال سے نہ عقل سے اس تقدیر کو بدلنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ بس ڈر کو دل سے بھگانا سیکھ لو۔ اگر ایک دن مرنا ہی ہے تو جان لو اے انسان کہ یہ حصہ ہے ایک بڑے مکتوب منصوبے کا، جس سے تم بچ نہیں سکتے۔ سو تم ایسے مرو کہ جیسے تمہارا جنازہ تمہیں ان شاہانہ درازوں کی طرف لے گیا ہے، جن کے اس پار منتظر ہیں بہت سے عظیم لوگ۔ فرق بس اتنا ہے کہ وہ تمہارا استقبال کرتے ہیں یا ملامت سے تمہیں خود سے الگ کر دیتے ہیں۔ ساری بات اتنی سی ہے کہ تم آقا بن کے جاتے ہو اس دنیا میں یا غلام بن کے۔ اس لیے جب جنگ میں حکم آتا ہے کہ حملہ کرو اور دل کانپتا ہے یاد کر کے زندگی کے پرلطف ماہ سال، تو اس جنگی شور و افراتفری میں کچھ سپاہی دھیان ہٹانے کو صاف کرتے ہیں اپنی بندوقیں، کچھ گنگناتے ہیں جنگی نغمے، اور کچھ اپنی سرنگی کھودتے جاتے ہیں۔ ایسے میں دیکھتا ہوں اپنی انگوٹھی کو، اور میرے تنے اعصاب ڈھیلے پڑ جاتے ہیں، اور موت کا فرشتہ خاموشی سے قریب آتا ہے، اور میں سوچتا ہوں اس دوسری دنیا کے بارے میں، ان شاہانہ دروازوں کے بارے میں، اور اس شور میں یہ خیال کہ کسی مرہم کی طرح راحت لے آتا ہے۔ میرے دل کی پھڑپھڑاہٹ خاموش ہو جاتی ہے، اور ہر طرف چھا جاتا ہے ہتھیار ڈالنے کا احساس، سکنیت اور مشرق کی دانائی۔ اس نے زیاد سے شادی سے انکار کر دیا ہے؟ وہ ایک جھٹکے سے سیدھا ہو بیٹھا۔ وہ نیم اندھیر اپارٹمنٹ میں کھڑکی کے ساتھ کرسی ڈالے بیٹھا۔ اطراف کو خوشبودار موم بتی کی خوشبو نے معطر کر رکھا تھا۔ آپ کا اس میں کوئی ہاتھ نہیں ہے؟ ماہی چہرے کو ہاتھوں کے پیالے میں گرائے بغور سے دیکھے گئی۔ ماہی نے غائب دماغی سے سر دائیں بائیں ہلایا، پھر اس کی نگاہوں کے احساس سے چونکا، سنبھل کے سر جھٹک دیا۔ مجھے پرسوں استنبول واپس پہنچنا ہے۔ لہجے کو سرسری بنا لیا۔ کچھ دن تک تم سے ملنے آؤں گا۔ اتنی دور آ کے کیا کریں گے؟ جو پوچھنا تھا ویڈیو چیٹ پہ پوچھ لیا۔ میں آپ کی بہن کے بارے میں کچھ نہیں جانتی۔ ماہی نے کچھ کہنے کے لیے لب کھولے، پھر ناخنوں سے بڑی شیو مسلی۔ اس کے انداز میں اضطراب تھا۔ تم سے ملے بغیر میری تسلی نہیں ہوگی۔ ماہی نے درہم سے اسے دیکھا۔ یہ ایک ایسے شخص کا چہرہ تھا جو اپنی بہن کے زندہ ہونے کی امید کھونا نہیں چاہتا تھا۔ یقیناً وہ مڑ چکی تھی، اور وہ ڈینیل جھٹلانے کی نفسیاتی کیفیت میں تھا۔ کیا آپ نے کبھی اس سرکار کو دیکھا ہے؟ اس کا نام لینا بھی عجیب لگ رہا تھا۔ ماہی نے نفی میں گردن دائیں بائیں ہلائی۔ مالا نے دیکھا ہے۔ وہ جہاں تھا وہیں رک گیا، سانس تک رک گیا۔ مالا نے کچھ روز قبل خواب میں ایک بوڑھا جادوگر دیکھا ہے جس کے سر پہ نارنجی رومال بندھا تھا، اور وہ مالا اور زیاد کی تصاویر پہ جادو کر رہا تھا۔ یقیناً وہ ان کا رشتہ ختم کروانا چاہتا ہے، اور دیکھیں ہو بھی گیا۔ کیا مالا نے اس کا چہرہ دیکھا تھا؟ ماہر اب سامنے جلتی موم بتی کو شعلے کو دیکھ رہا تھا۔ ذہن تیزی سے چل رہا تھا۔ ہاں، وہ اس چہرے کو جانتی ہے، بس شناخت نہیں کر پا رہی۔ اپنی بہن سے کہو اس آدمی کا اسکیچ بنائے، پھر وہ اسکیچ مجھے دو۔ ہم اس اسکیچ سے اس کو ڈھونڈیں گے۔ کیا معلوم میں اسے پہچان لوں؟ شاید ہمارے راستے کبھی ٹکرائے ہوں، شاید وہ میرے قریب ہو۔ یاد ہے مجھے کشمالہ کی تصویر سرکار کے البم سے ملی تھی۔ آپ کو وہ البم کیسے ملا تھا؟ اسکرین پہ نظر آتی ماہی آنکھیں چھوٹی کر کے اس کو دیکھ رہی تھی۔ ماہر کچھ کہنے لگا، پھر رک گیا۔ بس اتنا جان لو کہ وہ آدمی میرا دشمن ہے۔ اس کو میرے سوتیلے باپ نے میرے خلاف ہائر کیا تھا۔ میں اسے تب تک اب کبھی نہیں پہنچ سکا۔ البتہ میرے ہاتھ اس کی کچھ چیزیں لگی تھی، ان میں یہ البم بھی تھا۔ ایک لمبے عرصے سے کشمالہ کے پیچھے پڑا ہے۔ کیوں؟ میں نہیں جانتا۔ اس نے شانے اچکائے۔ شاید اس کی تمہاری خاندان سے کوئی ذاتی دشمنی ہو۔ ہم کون سا نیوکلیر بم بنا رہے ہیں جو ہمارے اتنے دشمن ہوں گے؟ وہ برا مان گئی۔ ایک کبیرہ تائی ہی ہے ہماری دشمن۔ پھر ایک دم سے خیال آیا، وہ سیدھی ہو بیٹھی۔ آپ کے کہنے پہ پیٹو مسیح نے کبیرہ تائی کا مزید کام کرنے سے انکار کر دیا تھا نا؟ ہاں، لیکن وہ کسی اور عامل کو ہائر کر چکی ہوں گی۔ ہو سکتا ہے وہ نیا عامل سرکار ہی ہو، وہی سرکار جو کسی وجہ سے برسوں سے مالا کے پیچھے لگا ہو۔ اتفاق سے اس کی نئی کلائنٹ کبیرہ بیگم کی بھی مالا اور ماں کی تصویر لے کر اس کے پاس آ گئی ہوں۔ ماہر چمکتی آنکھوں سے تیز تیز کہہ رہی تھی۔ ماہر چند لمحے خاموشی سے اسے دیکھتا رہا، پھر کھنکھارا۔ تم جاب وغیرہ نہیں کرتی؟ سارا دن گھر بیٹھ کے ہی اسٹار پلس سوچتی رہتی ہو۔ ماہی کے کندھے ڈھیلے پڑے، ابرو بھینچ گئے۔
ماہی کے اندازے بھی غلط نہیں ہوتے. میں بتا رہی ہوں کبیرہ تائی کا نیا عامل یہی سرکار ہوگا. وہی چاہتی ہیں کہ مالا اور زیاد کی شادی نہ ہو تاکہ ان کی بیٹی سے زیاد کی شادی ہو جائے. ماہی نے کلائی میں بندھی گھڑی دیکھی اور بولا تو آواز میں اکتاہٹ تھی. کیا بچگانہ باتیں کرتی ہو تم؟ ایسے اتفاق کہاں ہوتے ہیں؟ اور یامے سے اپنی طاقت بڑھانے کے لیے یہ کسی پہ جادو کرتے ہیں ان کے جنات. ایک منٹ. جنات کی باتیں نہ کرے، مجھے رات کو لائٹ آن کر کے سونا پڑتا ہے. ماہی نے ہاتھ اکٹھا کر کے اسے دکھائے. وہ ہلکا سا ہنس دیا. سارے دنوں میں پہلی دفعہ ہنسا تھا. تم ڈرتی ہو ان چیزوں سے؟ آپ بھی ڈرتے تھے جب ہم آخری دفعہ ملے تھے. وہ برا مان کے بولی. وہ اپنی اور ماہر فرید کی دوسری ملاقات کی بات کر رہی تھی. اب آپ بدل گئے ہیں، تب آپ خوف زدہ تھے. پھر غور سے اس کا چہرہ اسکرین پہ دیکھا. آنکھوں تلے ہلکے تھے اور آپ کی گلابی اردو میں بہت گاڑا انگریزی لہجہ تھا. ہاتھ میں سگار ہوتا تھا. آپ کوئی دوا بھی کھاتے تھے. مجھے یاد ہے بھی یہ تبدیلی کیسے آئی؟ آپ نے اپنا لہجہ، اپنا خوف اور اپنی سگار کہاں کھو دیے؟ بس کھو دیے. وہ مدھم سا مسکرایا. یہ میرے حصے کی کہانی ہے، تم سے مل کے سناؤں گا. تم اس آدمی کا اسکیچ حاصل کر کے مجھے بھیجو. مگر وہ کچھ کہنے لگی تھی لیکن ماہر نے بٹن دبا کے کال کاٹ دی. وہ مزید بات کرنے کے موڈ میں نہیں تھا. فوراً سے فون بجنے لگا. بیربل کا نمبر جگمگا رہا تھا. اب اس کی بک بک سنو. پیسے ختم ہو گئے. اس نے آڈیو کال کا اسپیکر آن کر دیا. اسے بیربل کی تقریر یاد بھی تھی. کیا میں اپنے بھائی کو پیسوں کے علاوہ فون نہیں کر سکتا؟ نہیں. بیربل آگے سے ہنس دیا. لگتا ہے باغبان لڑکی نے دروازہ دکھا دیا ہے. صرف مجھے نہیں، اس ٹار اور ڈارک کو بھی. اس کی نظریں کینڈل کے شعلے پہ جمی تھی. وائی بے، چلو. وہ تو راستے سے ہٹا. بیربل کی آواز میں جوش در آیا. تم پیچھے مت ہٹنا. دوبارہ جاؤ اس کے پاس، پھر سے معافی مانگو. ایک منٹ. اوکے، سوری گائز. کیا میں اپنے بھائی کو پیسوں کے علاوہ فون نہیں کر سکتا؟ نہیں. بیربل آگے سے ہنس دیا. لگتا ہے باغبان لڑکی نے دروازہ دکھا دیا ہے. میں اس آدمی سے مشورے نہیں لیتا جو صرف کیکس بناتا ہے. اپنی بیکری پہ دھیان دو. اس نے فون آف کر دیا. وہ تنہا تھا. نیو اندھیرا اپارٹمنٹ، اسٹرابیری کی خوشبو اور ایک ٹمٹماتا ہوا شعلہ. دوسری جانب فون کاٹ دینے پہ بیربل فرید نے برا سا منہ بنا کے موبائل کو دیکھا. وہ آدمی جو صرف کیکس بناتا ہے؟ ہاں، مشین. آواز بھاری کر کے نکل اتاری اور سر جھٹک دیا. وہ اس وقت اپنے گھر کے سیاہ سفید لیونگ روم میں بڑے صوفے پہ ٹانگیں لمبی کیے بیٹھے تھا. جوتے بے پرواہی سے کارپٹ پہ رکھے تھے. کیا کروں؟ وہ موبائل لبوں پہ رکھے سوچنے لگا. دفعتاً آنکھیں چمکی. شبنم. کال ملاتے ہی وہ چہکا. بات مت کرو مجھ سے. اپنی بیکری پہ نیا ڈیزرٹ لانچ کیا اور مجھے نہیں کھلایا. تمہارا میدا صرف قبر کی مٹی سے بھرے گا. وہ بھی جواباً خفا ہوا. پھر انہوں نے کر کے سر جھٹکا. ماہر اپنے دوستوں میں سب سے زیادہ کس کے قریب ہے؟ زارا. بیربل نے موبائل کان سے ہٹا کے اسے گورا. اللہ کا خوف کرو، کسی مرد کا بتاؤ. منہ بگاڑ کے نقل اتاری. زارا. ہاں. ماہر کے بہت سے دوست ہیں، یونیورسٹی کے، بزنس کے، سفر کے. وہ واقعی مصروف لگ رہی تھی. اور ہر وقت انسان کے دوست ایک جیسے نہیں رہتے. کچھ پیچھے رہ جاتے ہیں، کچھ آگے بڑھ جاتے ہیں. دوست وہی ہوتا ہے جو ہمارے موجودہ حال کو سمجھتا ہو، جس سے ہم آج کے دن بات کر سکیں. ایک بات پوچھو؟ پوچھو. ناشتے میں کوئی فلسفے کی کتاب تو نہیں کھائی تھی؟ میں فون رکھ لی ہوں بیربل. وہ گرائی. اچھا، ایک منٹ. جلدی سے لہجے کو خوش آمدی بنایا. ماہر کا ایسا کون سا دوست ہے جو اسے درست مشورہ دے سکے؟ ڈاکٹر کنان. شبنم نے سوچنے کے لیے ایک بھی لمحہ نہیں لیا، لیکن بیربل کی بات مکمل نہیں ہوئی تھی. جو اسے درست مشورہ دے اور ماہر اس کی بات مان لے. اچھا، پھر آرکیٹیکٹ انیس وہ اس کے مشورے مان لیتا ہے. جو اسے درست مشورہ دے، ماہر اس کی بات مان لے اور اس نے بال کھجائے اور اس کو ماہر کی ذاتی زندگی میں انوالوڈ کرنے پہ وہ میرے کریڈٹ کارڈز کینسل نہ کر دے. ایسا دوست تو صرف چنگیز ہے، پولیس کمشنر. وہ اسے مہینے میں ایک دفعہ ضرور ملتا ہے. وہ حالات کے بارے میں بھی سب جانتا ہے. آف کورس. بیربل نے ماتھے کو چھوا. مجھے پہلے کیوں خیال نہیں آیا؟ میرا ڈیزرٹ صبح مجھے آفس بھجوا دینا اور بائے بائے. اس نے مسکرا کے سنے بغیر فون رکھ دیا. تھوڑی دیر بعد وہ لیونگ روم میں ٹہل ٹہل کے فون پہ چنگیز سے بات کرتا دکھائی دے رہا تھا. اس کی آنکھیں چمک رہی تھی اور میں بہت سی شرارت چھپی تھی.
بات مکمل کر کے وہ فون پہ میسیجز دیکھتے ہوئے آتشدان کے پاس رکھی ہوئی چیئر تک گیا اور ایک پہ مزے سے ڈھیر ہو گیا۔ پیراتوں میں نے اسٹال پہ رکھ لیا، وہ بہت آرام دہ تھا۔ کچن میں کام کرتی فیضی خانم نے پلٹ کے اسے دیکھا۔ بیربل بے، لیکن وہ ڈھٹائی سے مسکراتا رہا۔ ماہر بے نہیں دیکھ رہے۔ پتا نہیں ماہر اتنی آرام دہ چیئر پہ بیٹھنے سے منع کیوں کرتا ہے؟ اس نے تمہیں نہیں بتایا؟ وہ ہر دفعہ ٹال دیتا ہے، میں خود بھی نہیں پوچھتا، وہ تھوڑا سائیکو ہے نا۔ دراصل جب ماہر نے استنبول میں یہ اپارٹمنٹ لیا تھا تو اس سے پہلے سے یہاں رہتے تھے۔ کون؟ ایک بیوہ جننی اپنے 2 بچوں کے ساتھ یہاں رہتی ہے۔ وہ ماہر کو شروع میں تنگ کرتے تھے، پھر اس نے ان کے ساتھ ڈیل کر لی کہ انہیں سوئنگ چیئر کے پیچھے رہنے دے گا اور گھر میں موسیقی نہیں چلائے گا، اور جواباً وہ اس کو کام کرتے وقت ڈسٹرب نہیں کریں گے۔ بیربل زور سے ہنس دیا۔ اس نے کہا اور آپ نے یقین کر لیا؟ فیضی خانم نے پیچھے مڑ کے سنجیدگی سے اسے دیکھا۔ تمہیں واقعی نہیں معلوم؟ تم نے کبھی نوٹس نہیں کیا کہ یہ جگہ بغیر آگ جلائے بھی گرم کیوں ہوتی ہے؟ بیربل نے ونگ چیئر کے بازوؤں کو دوبارہ چھوا۔ وہ واقعی گرم تھے۔ اگلے ہی لمحے وہ کرنٹ کھا کے وہاں سے اٹھا۔ اللہ اللہ! وہ تیزی سے لیونگ روم کے دوسرے دھانے پہ آ رکا اور پیچھے مڑ کے آتشدان کو دیکھا۔ آنکھیں پھیل چکی تھی اور رنگت زرد ہو رہی تھی۔ وہ دونوں ونگ چیئرز خاموش پڑی تھی۔ وہ 200 سال سے یہاں رہ رہے ہیں۔ ماہر کہتا ہے کہ وہ مسلمان ہے اور بند کرے اپنا نیوز بلیٹن، مجھے ساری رات نیند نہیں آنی۔ اس نے دونوں ہاتھ ان کے سامنے جوڑے، پھر پلٹ کے گھبراہٹ سے آتشدان کی طرف دیکھا۔ پہلے میں ایک سائیکو مشین کے ساتھ رہ رہا تھا، اب اس گھر میں جن بھی ہے۔ اللہ اللہ! وہ لمبے لمبے ڈگ پھرتا تیزی سے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ دروازہ جلدی سے بند کیا۔ فیضی خانم مسکرا کے واپس اپنے کانوں کی طرف متوجہ ہو گئیں۔ انہیں یقین تھا بیربل فرید آج نماز پڑھ کے سوئے گا۔ کشمالہ نے مٹیالے سفید جوگرز کو واپس باکس میں ڈالا، بیجوں کا خالی پیکٹ ان کے ساتھ رکھا، پھر باکس کو بند کیا۔ اس باکس نے ماضی کے سفر پہ روانہ کر دیا تھا اور ابھی سے واپس حال میں پلٹنا تھا۔ وہ باکس لیے اوپر اسٹوڈیو میں چلی آئی، مکتوبہ کیبنٹ کھولی اور باکس کو اندر کر کے رکھ دیا۔ وہ چیزیں ماضی کی کشمالہ کے ساتھ وہیں دفن ہو گئی۔ وہ سیدھی ہوئی ہی تھی کہ ماہی کی کال آنے لگی۔ میں بھی تمہارے بارے میں ہی سوچ رہی تھی، اس نے مسکرا کے فون کان سے لگایا۔ میری عمر لمبی ہے یا میں شیطان ہوں؟ مالا ہنس دی۔ آج مجھے اتنے برس بعد وہ بیجوں کا پیکٹ نظر آیا جو تم نے مجھے امریکہ سے بھیجا تھا۔ مالا یاد کر کے کہہ رہی تھی، جو تمہیں ایئرپورٹ پہ کسی مہربان آدمی نے دیا تھا اور جس نے تمہارا ٹکٹ بھی پے کیا تھا۔ اوہ! ماہی ایک لمحے کے لیے سانس نہیں لے سکی۔ وہ اس بات کو بھول چکی تھی، اسے اہم تفصیلات یاد تھی، لیکن وہ پیکٹ ذہن سے فراموش ہو چکا تھا۔ تم اسے دوبارہ بھی ملی تھی نا اسی ایئرپورٹ پہ جب؟ مالا عام سے انداز میں ایک بات یاد کر رہی تھی۔ مجھے تم سے ایک بات کرنی ہے، ماہی جلدی سے بولی۔ اس سے گھبراہٹ ہونے لگی، وہ مالا سے باتیں چھپایا نہیں کرتی تھی، لیکن اب یہ بات کیسے بتائے؟ وہ ماہر فرید کے ساتھ اس سرکار کو ڈھونڈنا چاہتی تھی، اس کو اپنے خاندان میں جادو کرنے سے باز رکھنا چاہتی تھی۔ ماہر کے علاوہ کوئی اس کی مدد نہیں کر سکتا تھا اور مالا ایسا کبھی نہیں کرنے دے گی۔ کیا تم اس جادوگر کا اسکیچ بنا سکتی ہو جسے تمہیں خواب میں دیکھا تھا؟ اسکیچ سے کیا ہوگا؟ مالا کو حیرت ہوئی۔ شاید میں اسے پہچان لوں، میں ویسے بھی خاندان میں سب کو جانتی ہوتی ہوں۔ کشمالہ کو آئیڈیا برا نہیں لگا، شاید اس طرح اسے معلوم ہو جائے کہ کون ہو جہاں بیگم، اور شاید خود اس پر بھی جادو کر رہا ہے۔ فون بند کر کے اس نے اسٹوڈیو کی ساری بتیاں روشن کی، پھر بال گول میں جوڑے میں باندھے اور ان میں برش اٹکایا۔ اب وہ اسٹول پہ بیٹھی اور سامنے اسٹینڈ پہ کوڑا صفحہ لگایا، پینسل اٹھائی، اس کو تراشا، وہ تیار تھی۔ کوڑے صفحہ کو دیکھتے ہوئے اس نے آنکھیں بند کی، اس کا چہرہ پوری جزیات کے ساتھ یاد تھا، اس کی جھریاں، سفید بال، سر پہ بندھا نارنجی رومال، وہ آنکھیں۔ کہاں دیکھا تھا اس نے اسے پہلے؟ یاد کیوں نہیں آ رہا تھا؟ اس نے آنکھیں کھولی اور پوری انہماک سے ایک لکیر کھینچنے لگی، دفتن ایک جھٹکے سے پینسل کا سکہ ٹوٹ گیا، ساتھ ہی زور سے ہوا چلی، کھڑکی کا پٹ پوری قوت سے کھل کے بند ہوا۔ وہ ایک دم سیدھی ہو کے بیٹھے، اطراف میں دیکھا، تمام بتیاں روشن تھی، وہ اکیلی تھی اور باہر رات پھیلی تھی۔ اس نے سر جھٹکا اور پینسل دوبارہ تراشنے لگی، پھر سے کاغذ پہ لکیر کھینچی۔ اوپری شیلف میں رکھا پینٹ کا ایک کارٹن ٹھک سے نیچے گرا، سارا پینٹ فرش پہ بکھر گیا۔ وہ تیزی سے اٹھ کھڑی ہوئی، تھوک نگلا، ادھر ادھر دیکھا، وہاں کوئی نہیں تھا لیکن کوئی تھا۔
اس نے جلدی سے پینسل رکھی، پھر آئیڈل کرسی پڑھتے ہوئے سر پر دوپٹہ لیا اور تیزی سے باہر نکلی۔ سیڑھیاں ویران تھی، باہر کے نائٹ بلب چل رہے تھے، لیکن لان کے تمام درخت خاموش کھڑے تھے۔ وہ کسی بھی طرف دیکھے بنا تیز قدموں سے قریباً بھاگتی ہوئی سیدھے اندر آئی اور اپنے کمرے میں جا کے دم لیا۔ دل پوری طرح سے دھڑک رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کا چہرہ دیکھ چکی ہے اور وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کا اسکیچ کرے۔ کیوں؟ وہ خوفزدہ تھا اور اسے خوفزدہ کرنا چاہتا تھا۔ میں صبح کے وقت جاؤں گی اور اس اسکیچ کو ضرور مکمل کروں گی۔ اس نے دل ہی دل میں عزم دہرایا۔ دل ابھی تک زور زور سے دھک دھک کر رہا تھا۔ اس صبح اس کی آنکھ دیر سے کھلی، شاید دیر تک جاگتی رہی۔ جب سوئی تو وہی خواب پھر سے آیا۔ منحوس شکل کا بچہ مسکرا کے اسے دیکھ رہا ہے۔ وہ بھاگ رہی ہے اور اس کے تعاقب میں ہے۔ فجر کے قریب وہ سوئی تو اب جاگی۔ بستر سے نکلنے سے پہلے عادتاً موبائل اٹھایا تو زیاد کا میسج جگمگا رہا تھا۔ آج میں آپ کو سرپرائز وزٹ کروں گا۔ وہ نیند سے بھری آنکھوں سے مسکرا دی۔ اس کا میسج کرنا یا اسے ملنے آنا اسے کچھ بھی برا نہیں لگا تھا۔ زیاد کا ظرف بڑا تھا اور اس نے کیا تھا۔ اس کو قریباً ہاں کہہ کے گھر بلا کے نہ کہہ دی، پھر بھی زیاد اس بات کو درمیان میں لائے بغیر اس سے اسی احترام سے بات کرتا۔ اس نے کہا تھا وہ جانے سے پہلے ایک دفعہ اس سے ملنا چاہتا ہے۔ شاید وہ آج ریسٹورانٹ آئے۔ وہ پیروں کو سلیپرز میں گھسیٹتی بستر سے اٹھی اور بالوں کو گول گول جوڑے میں باندھ لیا۔ ابھی وہ کمرے سے نکلی تھی کہ بخت بھی ماں کی ویل چیئر ڈرائنگ روم سے باہر لاتی دکھائی دی۔ اسے دیکھتے ہی ڈرائنگ روم کی طرف اشارہ کیا۔ آپ کے مہمان آئے ہیں۔ بخت بھی کے دانت نکل رہے تھے۔ زیاد آیا ہے؟ وہ مسکرا دی۔ اتنی جلدی سرپرائز دے دیا؟ اور ڈرائنگ روم کی طرف چہرہ موڑا۔ دروازہ نیموا تھا۔ بڑے صوفے پہ بیٹھا شخص یہاں سے دکھائی دیتا تھا۔ کشمالہ کی مسکراہٹ غائب ہوئی۔ صوفے پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھا شخص اپنے موبائل کی طرف متوجہ تھا۔ سیاہ پینٹ پہ سفید ڈریس شرٹ پہنے، بال جیل سے جمائے، بڑی شیفر چمکتے سیاہ بوٹس والا آدمی زیاد نہیں تھا۔ نہیں بیٹے، کیف آیا ہے؟ کب سے تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ وہ تیزی سے ماں کے سامنے پنجوں کے بل بیٹھے اور بے چینی سے ان کا چہرہ دیکھا۔ کچھ کہا ہے اس نے آپ کو؟ اس کی آواز سے جھلکتا خوف چھپ نہیں سکتا تھا۔ ہاں بیٹے، اپنی کہانی سنا رہا تھا۔ کیسی کہانی؟ اس سے ماں کے ہاتھ تھام لیے۔ بتا رہا تھا کہ چچا سے ناراضی تھی، لندن میں خاندانی بزنس چھوڑ کے الگ ہو گیا تھا، وقت گزارنے کے لیے تمہاری نوکری کر رہا تھا، اب صلح ہو گئی ہے چچا سے تو جلد ہی لندن واپس چلا جائے گا۔ معذرت کر رہا تھا کہ پہلے نہیں بتا سکا۔ انہیں دیکھتی رہ گئی۔ ماہر فرید کیسے جھوٹے انداز میں سچ بول لیتا تھا، اور ماں وہ ایسے بتا رہی تھی جیسے اس بات سے فرق ہی نہ پڑا ہو۔ بڑی بی بی پہلے ہی کہتی تھی یہ کسی اچھے گھر کا لگتا ہے۔ بخت بی کے چہرے کی خوشی چھپائی نہیں چھپ رہی تھی۔ اس نے ایک کاٹدار نظر ان پہ ڈالی اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کا رخ ڈرائنگ روم کی طرف تھا۔ آہٹ میں اس نے نظریں اٹھائیں، اسے دیکھا کہ ہلکا سا مسکرایا۔ وہ مسکراہٹ تھی جو وہ 1.5 ماہ تک ہر صبح گھر سے نکلتے ہی اپنے کار کے آس پاس دیکھا کرتی تھی، اور دل کو کچھ ہوا۔ تم یہاں کیوں آئے ہو؟ اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی، آنکھوں میں غصہ اور آواز میں بے بسی تھی۔ کہا تھا نا بات کرنی ہے، تم نے اپنے ورک پلیس پہ آنے سے منع کیا تھا، اور کہاں آتا؟ وہ ٹانگ پہ ٹانگ جما کے بڑے اطمینان سے بیٹھا تھا۔ میز پہ چائے کے برتن رکھے تھے، سارے میں کڑک چائے اور الائچی خوشبو پھیلی تھی۔ کشمالہ نے مٹھی بھینچ لی، پھر پلٹ کے آدھ کھلے دروازے کو دیکھا۔ بخت بھی ماں کو واش روم لے کر گئی تھی، وہ بھی واپس آتی ہی ہوں گی۔ اسے ان کی واپسی سے پہلے اس آدمی کو اپنے گھر سے نکالنا تھا۔ مجھے تم سے کوئی بات نہیں کرنی۔ کیا یہ تمہارا ڈیفینس میکانزم ہے؟ سامنا کرنے کی بجائے فرار اختیار کرنا، لڑنے کی بجائے کہیں دور چلے جانا۔ وہ بغور اس کو دیکھ رہا تھا جیسے اس کا مطالعہ کر رہا ہو۔ کشمالہ نے گہری سانس لی، اندر ابلتے غصے کو نیچے دھکیلا، پھر اس کے سامنے والے صوفے پہ بیٹھی۔ مجھے لڑنا آتا ہے کیف، لیکن میں اپنی لڑائیاں سوچ سمجھ کے منتخب کرتی ہوں۔ پھر لڑو مجھ سے، حساب مانگو، میں حساب دوں گا، لیکن وہ نہ کرو جو ظہیر کے ساتھ کیا تھا۔ بغیر سنے یا کہے لڑائی چھوڑ کے مت جاؤ۔ ظہیر کو درمیان میں مت لاؤ ورنہ پچھتاؤ گے۔ اس نے انگلی اٹھا کے تنبیہ کی۔ اس کی آنکھوں میں کچھ تھا جو ماہر چونکا، پھر سر جھٹکا، ٹانگ سے ٹانگ ہٹائی اور قدرے آگے ہوا۔ میں صرف تم سے ایک دفعہ بات کرنا چاہتا ہوں۔ اس کی آواز دھیمی تھی۔ اس کے بعد کیا ہوگا؟ ماہر نے ہلکے سے کندھے اچکائے۔ جو تم کہو گے وہی ہوگا، لیکن میری بات سننے کے بعد۔ وہ دونوں آمنے سامنے بیٹھے تھے۔
درمیان میں میز پر رکھی ٹھنڈی چائے والی الائچی کی خوشبو حائل تھی۔ میں کہوں میری زندگی سے چلے جاؤ تو ایسا کرو گے؟ ایک لمحے کی دیر کیے بغیر چلا جاؤں گا۔ وہ چند لمحے کے لیے کچھ بول نہیں سکی، اسی سنجیدگی سے اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ میں پیچھے بھاگنے والوں میں سے نہیں ہوں کشمالہ بی بی، نہ میں بار بار صفائیاں دیتا ہوں، لیکن ایک دفعہ انگشت شہادت اٹھا کے دکھائی، ایک دفعہ میں اپنی صفائی ضرور دوں گا، کب اور کہاں یہ تم طے کرو گی۔ ویل چیئر کے پہیوں کی آواز پہ ماہی نے چہرے پہ مسکراہٹ طاری کر لی اور پیچھے ہو کے بیٹھ گیا۔ بخت بی کی ماں ویل چیئر دھکیلتی اندر آ رہی تھی۔ آپ کے گھر میں فیملی فوٹوز نہیں لگے ہوئے؟ وہ چہرہ دائیں بائیں گھماتے ہوئے سرسری انداز میں بولا۔ غالباً ان کے جانے سے پہلے گفتگو کا سلسلہ یہیں سے ٹوٹا تھا۔ ماں کو پسند نہیں ہے، کہتی ہیں تصویریں لگانے سے گھر میں فرشتے نہیں آتے، لیکن وہ انہی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ شیطان پھر بھی آ جاتے ہیں، شیاطین ہر جگہ ہیں کشمالہ بی بی، بس پہچاننے میں وقت لگتا ہے۔ وہ مسکرایا انداز میں ڈٹائی، اس کو ان باتوں سے فرق نہیں پڑتا تھا۔ کشمالہ نے گہری سانس اندر کھینچی، پھر اسی کے انداز میں پیچھے ہو کے بیٹھے اور ٹانگ پہ ٹانگ جما دی۔ ماں بتا رہی تھی کہ تم انہیں اپنی فیملی کے بارے میں بتا رہے تھے۔ اب کہ وہ بولی تو آواز ٹھنڈی تھی۔ تمہارے والد کے ڈیتھ کا سن کے مجھے بہت افسوس ہوا تھا۔ ہاں بیٹے، اللہ ان کو جنت نصیب کرے، ماں نے خلوص دل سے دعا دی۔ ماہر نے سر کو ہلکا سا خم دیا جیسے تعزیت وصول کی ہو۔ لیکن تمہارے ایک دوسرے فادر بھی تو تھے نا؟ سادگی سے پلکیں چپکا کے بولی۔ کچھ تھا جو ماہر فرید کے چہرے میں پل بھر میں بدل گیا، مسکراہٹ غائب ہوئی، آنکھوں میں بہت کچھ ابھر کے ڈوبا۔ سنا ہے وہ بہت اچھے انسان تھے، تم دونوں بھائیوں کا بہت خیال رکھتے تھے۔ وہ جوڑے سے نکلی ایک لٹ انگلی پہ لپیٹ رہی تھی۔ ان کی بھی ایکسیڈنٹ میں ڈیتھ ہو گئی تھی نا، تم ان کو بہت مس کرتے ہوگے۔ بہت زیادہ۔ وہ دبی آواز میں بڑبڑایا، مٹھی بھینچ لی، ایک دم کمرے میں گھٹن بڑھ گئی تھی۔ اسے ہوا چاہیے تھی۔ ماں نے چہرہ موڑ کے کشمالہ کو تادیبی نظروں سے گھورا، لیکن وہ کہیں جا رہی تھی۔ گائز، اگر آپ کو میری ویڈیوز پسند آ رہی ہیں، میرا وائس اوور پسند آ رہا ہے، کائنڈلی اپنے دوسری کزنز، فرینڈز سب کے ساتھ شیئر کریں تاکہ میرے چینل پہ زیادہ ویو آئیں، سبسکرائب ہو میرا چینل تاکہ میری محنت کا تھوڑا سا مجھے صبر، رنگ، سارا کچھ مل جائے۔ آمین۔